فارس اور روم کی دونوں سلطنتوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور چونکہ اہل فارس مجوسی تھے اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا فتح یاب ہونا اچھا لگتا تھا۔ خسرو پرویز بادشاہ فارس اور قیصر روم دونوں بادشاہوں کی فوجیں سرزمین شام کے قریب مورکا آرا ہوئیں، اور گمسان کی جنگ کے بعد اہل فارس غالب ہوئے۔ مسلمانوں کی یہ خبر بڑی گراں گزری، اور کفار مکہ اس خبر سے مسرور ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب اور رومی نصاری بھی اہل کتاب اور اہل فارس بھی آتش پرست اور ہم بھی بت پرست، ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب ہو گئے، اگر ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو اس طرح ہم بھی تم پر غالب ہوں گے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں غیب کی خبر دی گئی۔ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں، اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کو سن کر کفار مکہ میں یہ اعلان کرا دیا کہ خدا کی قسم رومی اہل فارس پر غلبہ پائیں گے، لہذا اے اہل مکہ تم اس وقت کے نتیجہ جنگ سے خوشی نہ مناؤ۔ چونکہ بظاہر رومیوں کے فتح یاب ہونے کے اسباب دور دور تک نظر نہ آتے تھے، اس لیے ابی بن خلف آپ کے بالمقابل کھڑا ہو گیا، اور آپ کے اور اس کے درمیان 100 اونٹ کی شرط لگ گئی کہ اگر 9 سال کے اندر غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف 100 اونٹ دے گا۔ اس وقت تک جو اسلام میں حرام نہیں ہوا تھا۔ خدا کی شان کے ساتھ ہی برس میں قرآن کی اس غیبی خبر کی صداقت کا ظہور ہو گیا، اور خالص صلح حدیبیہ کے دن سن 2 ہجری میں رومی اہل فارس پر غالب ہو گئے، اور رومیوں نے مدائن میں گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی شہر بسایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط کے 100 اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کیے، کیونکہ وہ اس دوران مر چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے 100 اونٹ سب صدقہ کر دیں اور اپنی ذات پر کچھ صرف نہ کریں۔ فارس روم کی جنگ میں رومی اس درجہ شکست کھا چکا تھا کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی تھی، اور بظاہر ان کے فتح یاب ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، مگر ساتھ ہی برس میں رومیوں کو ایسی فتح حاصل ہو گئی کہ کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیبی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت، نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن دلیل ہے۔